اپنے فرقوں کے اندر لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، اس طرح پولیٹیشنز نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے، صحافیوں نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے۔ سب کا پوائنٹ آف ویو سنا کریں، جب تک آپ اپنے مخالف کو نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں۔ 9 بجے آپ کو پتا ہے کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی کچھ بڑے خطرے ناک قسم کے ڈیسیژن ہوئے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے۔ وہ بھی ہمیں پہلے پتا تھا کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا، ہماری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پولیٹیشین سے زیادہ تجربہ کار ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو نکلنے کا اتنا تجربہ نہیں جتنا انہیں پولیٹیشینز کو، پرائم منسٹرز کو فارغ کرنے کا تجربہ ہو چکا ہے، اور یہ رات والا واقعہ ایک اور ان کے تجربے میں ایڈیشن ہو گئی ہے۔ جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے یہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ ہم تو بڑے احترام کے دائرے کے اندر ان سے اختلاف رائے کرتے تھے، لیکن ان 4-5 دنوں کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ان سے اختلاف رائے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو اب بھی وہیں پہ کھڑے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور جوڈیشری کا اسلام میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آپ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرنا، محض الزامات کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ جینون بھی ہو مجرم، اس کو سزا آخرت میں ملے گی یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ آپ اگر اس طرح قانون ہاتھ میں لیں گے پھر تو کوئی بھی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی بھی وقت بادی النظر میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے، کسی کو غدار وطن ڈکلیئر کر کے، توہین مذہب کا الزام لگا کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح اندھا ہوتا ہے، قانون کو اندھا ہی ہونا چاہیے جب تک کہ اس کے سامنے دلائل نہ آ جائے۔ اب اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں، ملک کی اکانومی کی کمزوریوں کے بارے میں، ملک کی پالیسیز کے بارے میں جو باتیں اس وقت کی تھی کہ یہ یوں ہونا چاہیے، اب وہ ساری چیزیں انہیں ویسے کر کے بتانی چاہیے۔ یعنی جب بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ کتنا اچھا ڈرائیور ہے۔ پیچھے سیٹ پہ بیٹھ کے جب آپ کی کوئی چیز ٹیک میں نہ لگی ہو تو آپ بڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی ایتھے کٹنی سی مارنی چاہیے ڈرائیور انہوں نے، جی ایتھے تھوڑا ہولا کر کے موڑتے آستا ہوئے ہوں تسی جناب آگے بہ گئے ہو ڈرائیونگ سیٹ تے۔ جو مشورے آپ عمران خان صاحب کو دیتے تھے نا، اب ان کے اوپر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی نصیحت میں شہباز شریف صاحب کو یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کر سکتا۔ باقی آگی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کے لیے بھی پیغام یہی ہوگا کہ چلنے دیں یار، کسی کو سکون سے 5 سال تو پورے کرنے دیں۔ آپ نے اپنی روایت قائم رکھی ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے، تو حکومتوں کو ضرور 5 سال انہیں پورے کروائے ہیں، کچھ عرصے سے کروا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹرز اتر رہے ہیں تو چلنے دیں۔ میری تو خواہش تھی یہ بھی چلتا ایک سلسلہ، 5 سال پورے ہو جاتے، جہاں آپ نے 3.25 سال برداشت کیا تھا اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی ملک خراب ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس 1.25 سال کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی اور مسئلہ خراب نہیں ہو جانا تھا، چلنے دیتے اس معاملے کو، اس لیول تک نہ جاتا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں یہ بیرونی سازش ہے، اور حالانکہ اگر یہ بیرونی سازش وہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کی سیکورٹی کو تو فوج دیکھتی ہے، پولیٹیشینز تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ اس طرح آ کے کر نہیں سکتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے پولیٹیشینز کتنے مضبوط ہیں اس حوالے سے، اس لیے یہ تو میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو مل کے اب یہ جو ایک وہ مراسلہ جو آیا ہوا ہے جس کے اوپر آخری وقت تک عمران خان صاحب ایک اپنا بیانیہ بنائے ہوئے تھے، اس کو جوڈیشل کمیشن بنا کے منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے، کچھ نکالیں اس میں سے۔ مخالفین کی آوازیں ہمیشہ پے کرتی ہیں۔ دیکھیں آج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ وہی بیانیہ ہے جو دینے والوں کو غدار وطن کہا جاتا تھا، جو لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتے تھے ان کو غدار وطن کہا جاتا تھا۔ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ کے پولیٹیشین سے، مذہبی جماعتوں سے کہتی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف آپ لوگ بولو، جو کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہیں وہ چیزیں سمجھ آئیں۔ اب چاہیے نا کہ اس زمانے میں جو صحافی انہیں غلط کہتے تھے ان کی تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمیں اس وقت صحیح مشورہ دیا تھا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اتنا جگرا تو کسی میں نہیں ہوتا نا کہ یہ سب کچھ کرے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے فوج کے خلاف بکواسیات کرنے کے، جوڈیشری کے خلاف بکواسیات کرنے کی بجائے آپ اصلاح کریں، اچھے طریقے سے کامنٹس لکھیں کہ یہاں پہ ہمیں فوج سے اختلاف ہے، یہاں پہ ہمیں جوڈیشری سے اختلاف ہے۔ آپ کے اختلاف رائے کو لوگ آن کریں گے، اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ میرا تعلق بھی ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور میں انڈر آبزرویشن بھی ہوتا ہوں ان کی۔ میرے پاس آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے کچھ اس طریقے سے ریاستی اداروں کے لوگ آئے بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ ایک ینگ جنریشن میں آپ کی ایک آواز ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس لائن کے اوپر بات کریں۔
میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. رہ گئی جو آپ لائن بتا رہے ہیں، یہ لائن میری لائن ہے، اور اس وقت سے ہے کہ جب آپ کی یہ لائن نہیں تھی، اس لائن پہ تو میں نے ویسے ہی بات کرنی ہے. وہ چونکہ میری انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی کہ میں رول آف لا کے اوپر بات کرتا ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتا ہوں. اب انہوں نے ضرب عضب اور رد الفساد چونکہ لانچ کرنا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ جی میں ان کو سپورٹ کروں، تو میں نے انہیں اسٹریٹ اوے انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کل کو کوئی آپ کے اوپر لیڈرشپ اور آئی. یعنی یہاں تو ہوتا ہے نا، ضیاء الحق آ جائے تو فوج کا قبلہ کچھ اور، مشرف آ جائے تو بالکل اور اب جو آرمی چیف آئے ہیں تو کوئی اور، کل کو کوئی اور آ جائے تو پھر قبلہ اور. تو میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اپنا دین مذہب نہیں بدل سکتے نا، ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بائی چانس آپ کی ڈاکٹرن اور ہماری ڈاکٹرن اس وقت میچ کرتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائے. ہم تو بعد میں بھی یہی بات کریں گے. تم لوگوں کے یعنی ایم این اے اور ایم پی ایس جتنی رقم کے اوپر بکتے ہیں نا نام لیے بغیر، اتنی تو میری ایک مہینے کی یوٹیوب کی کمائی ہے. میں وہ نہیں لے رہا یار، ویڈیو ایڈز بند کر کے رکھے ہوئے میں نے. ابھی تک میں نے اگر یہ ان سالوں میں لی ہوتی تو آج میں نے ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا تو یہ سارے آپ کے پی ٹی اے اور نون لیگ کے ایم این اے میں نے خرید کے رکھے ہوتے جتنی میری مہینے کی کمائی ہے. جب یہ میری اپنی ایک کمائی تھی وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے تو یار میں نے کسی سے پیسے لے کے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں نا جی، جو میں ایک عزت کے ساتھ بغیر کسی کو ڈکلیئر کیے کما سکتا تھا 40 50 60 لاکھ روپے مہینے کا، وہ جب میں نہیں لے رہا تو مجھے کسی کی رشوت یا کسی کی تنخواہ کو زیادہ اتنی دے سکتا ہے. اس لیے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلا کریں اور کسی کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. اس وقت میں جب فوج کے حوالے سے بات کرتا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو چونکہ اس وقت پی ٹی آئی تو گود میں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں وہ میری باتیں بری لگتی تھیں. لیکن آج جب آپ پہ امتحان آیا تو آپ میری طرح علمی اختلاف نہیں ان سے کر رہے، گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی دم پہ پاؤں پڑتا ہے، یا چلے ان الفاظ کو حذف کر دیں، وہ اس کاروائی میں سے اپنے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں. اب دیکھ لیں لوگ کیا کیا کامنٹس کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہماری فوج امریکن ایجنٹ بنی ہوئی ہے. کون لکھ رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے. واہ، یہ وہ گالی ہے جو نون لیگ والوں نے کبھی فوج کو نہیں دی تھی. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ پولیٹیشنز کے خلاف ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے. اب یہ دیکھ لیں، تو وہ والی چیزیں جن کے اوپر آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے نا، اب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ وہ نہ کریں. الحمدللہ رب العالمین.